عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، تاکہ یہ روزہ دار کے لیے بیہودہ باتوں سے پاکی کا باعث بنے اور مساکین کے لیے، غرباء کے لیے خوراک کا باعث بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مالدار مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ روزہ دار سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ روزہ دار کو ان غلطیوں اور کوتاہیوں سے پاک کر دے۔ اس صدقہ فطر کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کو ان غلطیوں سے پاک کر دیتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو غریب اور مستحق لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں دیگر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر لازم ہے جو مالدار ہو، جو اتنی استطاعت رکھتا ہو، جو بقدر نصاب مال کا مالک ہو، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو، تو اس شخص پر صدقہ فطر لازم ہے۔ صدقہ فطر وہ شخص اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کو صدقہ فطر اس لیے کہا جاتا ہے، دو وجہ علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ یہ صدقہ جو ہے یہ عید کے دن، عید الفطر کے دن یہ صدقہ ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو فطرہ بھی کہتے ہیں، صدقۃ الفطر کو فطرہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ بدن کا صدقہ ہے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فطرت خلقت کو کہتے ہیں، تو یہ بدن کا صدقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، جو بدن دیا ہے، یہ اس کا صدقہ ہے۔ صدقہ فطر میں ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ کیا عید سے پہلے رمضان میں ہم یہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ تو رمضان میں صدقہ فطر ادا کرنا، عید سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ بات رواج تھی اس بات کی کہ وہ صدقہ فطر عید سے 2 دن یا 3 دن پہلے ادا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صدقہ فطر عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے ادا کیا کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے المدونۃ الکبریٰ میں کہ حضرت نافع نے یہ بیان کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2 دن یا 3 دن پہلے صدقہ فطر ان لوگوں کو دیا کرتے تھے جو لوگ صدقہ فطر جمع کرتے۔ تو صدقہ فطر عید سے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن پہلے ادا کرنا یہ بہتر اور افضل ہے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب اور مستحق لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، اور اگر کوئی عید کے دن ادا کرنا چاہے تو عید کے دن بھی ادا کر سکتا ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ رمضان میں بھی ہمارے نزدیک، احناف رحمہم اللہ کے نزدیک، رمضان میں بھی صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ عید سے 2 دن یا 3 دن پہلے آپ ادا کر لیں۔ رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ لازم ہو تو وہ وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص پر رمضان میں زکوٰۃ لازم ہے، یعنی وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا جو سال ہے وہ رمضان میں پورا ہوتا ہے، تو وہ رمضان سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ تو صدقہ فطر کتنی مقدار میں ہم ادا کریں گے؟ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، حدیث پاک میں صدقہ فطر کی جو مقدار آئی ہے وہ صاع اور نصف صاع ہے۔ یہ ایک پیمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی گندم میں سے آپ نصف صاع، جس کی مقدار آج کل کے زمانے میں 1 کلو 635 گرام کا بنتا ہے، اور 1 صاع کا مقدار 3 کلو 271 گرام کا بنتا ہے۔ تو آپ نصف صاع یعنی 1 کلو 635 گرام گندم یا 3 کلو 271 گرام کھجور، کشمش یا جو، ان کی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں ان چیزوں کی قیمت معلوم کریں، اور احتیاطاً علماء نے لکھا ہے کہ گندم آپ 2 کلو کی قیمت معلوم کر لیں،
اور باقی جو چیزیں ہیں، کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے، ان کی 3.5 کلو قیمت کی مقدار کی قیمت معلوم کر لے آپ جہاں پہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص جہاں پر رہتا ہو وہاں کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ مثلا ایک شخص سعودی عرب میں مقیم ہے تو وہ سعودی عرب کے مقدار کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا، وہاں پر گندم کی جو قیمت ہوگی یا کھجور یا کشمش کی جو قیمت ہوگی وہاں کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اس کی طرف سے کوئی پاکستان میں بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن وہاں کے حساب سے ادا کرے گا۔ سعودی عرب میں جو 2 کلو گندم کی قیمت ہوگی یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش یا جو کی جو قیمت ہوگی وہاں کے حساب سے اگر یہاں اس کی طرف سے کوئی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ کشمش کے حساب سے یا کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ صدقہ فطر کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو غریب اور مستحق لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ تو ظاہر بات ہے گندم کی جو قیمت آج کل بنتی ہے وہ 100 روپے 125 روپے بنتی ہے، اور جو کے حساب سے پھر اس سے زیادہ، اور کھجور اور کشمش کی جو قیمت ہے وہ زیادہ بنتی ہے۔ تو آپ اگر کھجور اور کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے، وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے۔ اور اگر آپ نے گندم کے حساب سے یا جو کے حساب سے ادا کر دیا تو صدقہ فطر تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن غریب آدمی، اگر کوئی 2 آدمی یا 3 آدمی گھر میں رہتے ہیں، 3 آدمیوں کی طرف سے آپ کے بچے ہیں نابالغ، ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر آپ پر لازم ہے۔ باپ پر اپنی نابالغ بچے اور وہ بچے جو ناسمجھ ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا والد پر لازم ہے اگر وہ مالدار ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو اس پر صدقہ فطر لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ ادا کرنا چاہے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان کا صدقہ فطر یا بیوی کا صدقہ فطر آپ پر لازم نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے 3 بچے ہیں اور ایک آپ ہیں اور گندم کے حساب سے آپ ادا کریں گے تو یہ مشکل سے 500 روپے بنیں گے، تو 500 روپے سے تو آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ گندم کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ بہتر ہوگا۔ صدقہ فطر آپ اپنی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، جو آدمی مستحق ہو آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کا جو حکم ہے وہ زکوٰۃ کی طرح ہے، جس طرح زکوٰۃ آپ سید کو نہیں دے سکتے اور مالدار شخص کو نہیں دے سکتے، تو اس طریقے سے صدقہ فطر بھی آپ مالدار شخص کو اور سید کو، جو آدمی نصاب کا مالک ہو، اس کو آپ نہیں دے سکتے۔ تو صدقہ فطر کے یہ جو ضروری مسائل ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ جو مسئلہ آپ کو درپیش ہو آپ اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو دیا جائے گا۔